بلکہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور وہ اپنے بیڈ روم میں اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا نہ وہ پریکٹسنگ تھی نہ اس کا ہسبینڈ پریکٹسنگ تھا. تو وہ کہتی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کہ اس چہرے کو دیکھ کے اٹریکٹ نہ ہو، کون سا وہ شخص ہے جو کہ اس چہرے کو دیکھ کے فتنے میں نہ پڑے. اور عبید بن عمیر حرم میں پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کے بعد جب وہ فری ہوئے تو وہ عورت پاس ہوئی اور اپنے چہرے سے نا وہ نقاب اتارا. تو عبید بن عمیر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی اپنے آپ کو کور کر. تو وہ جواب دیتی ہے کہ اے عبید بن عمیر، تمہاری خوبصورتی نے مجھے فتنے میں ڈال دیا، تم اتنے خوبصورت ہو کہ میں آئی وانٹ یو. تو عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری اس ڈیزائر کو پورا کر دوں گا اگر تم میرے کچھ سوالات کے جواب دے دو. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو بکس ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ میں دی جا رہی ہوگی، اور تمہیں علم نہیں ہوگا کہ تمہیں بک کہاں سے ملے گی. اور اگر تمہاری بک کھول کے تمہیں دکھائی جائے، کیا تمہیں خوشی ہوگی اس برے فیل کو وہاں دیکھ کے؟ تو کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے جب تمہیں پل صراط سے کراس کیا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور اس دن صرف اعمال کام آئیں گے، تب تمہیں خوشی ہوگی کہ یہ عمل تمہارے کتاب میں شامل تھا؟ کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے ہیں اور جب سکیلز لائے جائیں گے، میزان لائے جائیں گے، اور نیک اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، تو کیا تم اچھا محسوس کرو گے کہ یہ بھی گناہ تمہارے گناہوں کی پرڑے میں رکھا جا رہا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں کہ تم جب اللہ کے سامنے کل الملک الجبار کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب کریں گے، تم سے پوچھیں گے تمہارے گناہوں کے بارے میں، کیا تم اچھا محسوس کرو گی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں واللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں فیور کیا اور تمہیں نعمتوں میں کمی نہیں کی. کہتے ہیں اس نے اپنے چہرے کو کور کیا اور وہ چلی گئی، اور گھر گئی تو روئی، آنسو بہائے، اور توبہ کی اپنی اس پرانی زندگی سے، اور روزے رکھنا شروع ہو گئی، اور نمازیں، اور عابدہ بن گئی، نیک زاہدہ بن گئی. یہ مت دیکھیں آپ کا جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ دیکھیں تم کس رب کی عظمت کو کم کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقربین میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو اور اللہ کی محبت کو ڈال دے اور جذب کر دے، اور ہمارے دلوں سے کفر کو اور نفاق کو اور فسق و فجور کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.